الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ ہفتے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے متعلق چند باتیں ذکر کی تھی اور چند روایتیں بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا سنتوں پر عمل کا معاملہ کیسا تھا تو اس کے واقعات بھی ذکر کیے تھے۔ اس میں ایک واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عمرہ کے ارادے سے نکلے اور مقام حدیبیہ پر پہنچے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ ویسے مکے والوں کو یہ پتہ چلا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی عمرے کے ارادے سے نہیں بلکہ جنگ کے ارادے سے آ رہے ہیں، اور سارے لوگوں کو جو ہے جنگ پر اکسایا، لہذا سارے لوگ اللہ کے نبی سے مقابلے کے لیے جو ہے تیار ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے راستہ بدل دیا۔ جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ کوشش فرما رہے ہیں، اونٹنی کھڑی نہیں ہو رہی ہے۔ صحابہ کہنے لگے کہ خلعت القصوى کہ یہ اونٹنی اپنی جگہ پر اڑ گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما خلعت القصوى، اونٹنی جو ہے اپنی جگہ پر اڑ نہیں گئی، اور یہ اونٹنی کی عادت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ اونٹنی اپنی جگہ پر اڑی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، اگر مکہ کے لوگ حرم کے احترام میں، کعبۃ اللہ کے احترام میں جن شرطوں پر میرے ساتھ صلح کریں گے ان شرطوں پر میں صلح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ یہ صرف اور صرف کعبۃ اللہ کے احترام میں، حرم کے احترام میں، ان کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب یہ کہنا تھا تو اونٹنی کھڑی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ والوں کو یہ کہلا بھیجا کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں، صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ ہم وہاں آئیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، سعی کریں گے، حلق کریں گے، واپس ہو جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہوئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو یہ کہنے کے لیے جب بھیجا تھا تو اس صحابی کے اونٹنی کے پیر ان لوگوں نے کاٹ دیے۔ وہ صحابی اپنی جان بچاتے ہوئے واپس آ گئے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو جانے کے لیے کہا تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ میرے وہاں دشمن بہت زیادہ ہے، میرے قبیلے کے اتنے آدمی نہیں ہیں، آپ حضرت عثمان کو بھیج دیجئے، ان کے قبیلے کے آدمی زیادہ ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے تو مکے والوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد بن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ پھر جب مکے کے سرداروں سے میدان حرم میں ملنے کے لیے جانے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پائجامہ تھا وہ آدھی پنڈلی تک تھا، ٹخنوں سے اوپر تھا، اور اس زمانے میں اہل عرب کا یہ معمول تھا، بلکہ ان کے سرداروں کا اور بڑے لوگوں کا جن کے دلوں میں تکبر ہوا کرتا تھا ان کا یہ معمول تھا کہ اپنے پائجامے کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتے تھے۔ تو وہاں کے لوگ، ان کے قبیلے کے لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ تو بڑے بڑے آدمیوں سے ملیں گے، جو ہے آپ یہاں کے سرداروں سے ملیں گے، تو یہ بڑے لوگ ہیں،
جب آپ ان کے دربار میں جائیں تو ان کے دربار میں جو ہے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے کر دیں، ٹخنوں سے نیچے کر دے ہوئے، ورنہ یہ تو لوگوں کے سامنے مذاق بن جائے گی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازار پہننے کا طریقہ جو ہے یہی تھا، اسی لیے میں اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے نہیں کروں گا۔ اسی حالت میں تشریف لے گئے۔ خیر یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہاں کے ان کے قبیلے کے لوگوں نے یہ کہا کہ عثمان تم یہاں مکے کے اندر آ چکے ہیں، تم مکے کے اندر آ چکے ہو، کعبۃ اللہ تمہارے سامنے ہے، تم عمرہ کر لو، طواف کر لو، سعی کر لو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرے نبی کو میدان حرم میں آنے سے روک دیا۔ عثمان کی یہ کیسے ہمت کہ وہ خود اکیلا طواف کرے؟ جب تک میرے نبی طواف نہیں کریں گے، میرے نبی عمرہ نہیں کریں گے، میں عمرہ نہیں کروں گا۔ اور ادھر حضرات صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ رہے تھے کہ عثمان تو کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ مکہ میں پہنچ چکے ہیں، اپنے آبائی وطن میں پہنچ چکے ہیں، کعبۃ اللہ ان کے سامنے ہے، وہ اس وقت طواف کر رہے ہوں گے، وہ اس وقت سعی کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابہ پر کتنا یقین تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر عثمان مکے کے اندر اتنے سال تک بھی رہے پھر بھی جو ہے وہ اس وقت تک طواف نہیں کریں گے جب تک کہ میں طواف نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حضرت عثمان کے دل میں اتنی تھی کہ جب تک اللہ کے نبی طواف نہیں فرمائیں گے وہاں تک میں طواف نہیں کروں گا۔ اور اللہ کے نبی کو بھی ان کی محبت پر اتنا یقین تھا کہ ہمارے بغیر وہ عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ واقعہ مجھے اور آپ کو اس بات کا سبق دیتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہو ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو نہ چھوڑیں۔ آج ہم شرمندگی کی بنیاد پر سفر میں نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا یہ اتنا مبارک طریقہ ہے کہ اگر انسان سنت کے استحضار کے ساتھ کسی سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس معاملے کے اندر، اس کام کے اندر اتنی خیر و برکت پیدا فرماتے ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوگا کہ جب ہماری یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، ہماری یہ سانسیں ہمیشہ کے لیے رک جائے گی، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک سنت پر عمل کرنے کا کتنا فائدہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے متعلق ان کے صاحبزادے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں چھوٹا تھا مجھے بہت سی چیزیں معلوم بھی نہیں ہوا کرتی تھی، ایسے موقع پر میرے والد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ یوسف تم کتب اور ابدال بننا چاہتے ہو، میں آپ کو کتب اور ابدال بننے کا ایک طریقہ بتلاؤں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کتب اور ابدال کیا چیز ہوتی ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ حضرت بتلائیے، تو ان کے والد نے بتلایا کہ دیکھو اگر تم کتب اور ابدال بننا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، اور وہ کام یہ ہے کہ کسی جگہ پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی سنت چھوٹ رہی ہو تو تم اس جگہ کا اور موقع کا خیال کیے بغیر اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرو، اس سنت کو رائج کرنے کی کوشش کرو، اور اس سنت پر عمل کر کے جو ہے اللہ کے نبی کا نمونہ لوگوں کے سامنے بتلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس عمل کی برکت سے تمہارا شمار کتب اور ابدال کے اندر فرما دیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سنتوں پر عمل کرنا یہ کتب اور ابدال بننے کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی سنتوں، آج ہم یہ دعوے تو کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ہمیں بڑی محبت ہے، اب ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے تو ہر انسان یہ دعویٰ کرے گا کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری محبت اسی وقت مکمل ہوگی جبکہ اس دعوے کے پیچھے کوئی دلیل ہو، اور نبی کی محبت کے دعوے کے پیچھے دلیل یہ ہے کہ نبی کی سنتوں پر انسان عمل کرتا ہو۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 10 حقوق بیان کیے ہیں. میں آپ کو کسی مجلس میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کروں گا. اس میں سے ایک حق یہ ذکر کیا ہے کہ جو انسان اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے اس سے محبت کرو. یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حق ہے. اللہ کے نبی کے جتنے حقوق ہیں اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو انسان اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے اس سے محبت کرو, اس سے محبت کرو. اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر جو عمل کرتا ہے بلکہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے جو محبت کرتا ہے اس سے محبت کرو. اور اللہ کے نبی سے کون محبت کرتا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا عمل 100% سنت کے موافق ہو تو سمجھ لو کہ یہ شخص اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے. اب اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اسی لیے ایسے شخص سے محبت کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کو پورا کرنا ہے. ورنہ اگر کوئی انسان جتنی بھی بڑی بڑی کرامتیں بتلا لے, کسی انسان دیکھو کرامت کا ظاہر ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں. کرامت تو شیطان کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہوتی ہے. کرامت کا ظہور یہ کسی ولی کی ولایت کی علامت نہیں. کرامت تو شیطان سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے. سب سے بڑی کرامت یہ ہے, بلکہ ساری کرامتوں سے بہتر چیز یہ ہے کہ کسی انسان کو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل نصیب ہو جائے. اسی لیے شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلکہ کسی بزرگ کا جملہ ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لو کہ اس کے مقابلے میں ایک وہ انسان جو پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے اور وہ سنتوں پر عمل نہیں کرتا تو وہ اس شخص کے مقابلے میں بہتر ہے جو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے. اور شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جملہ ہے. شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خاص خلفاء میں سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آج کل ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کی خاتم زیارت نصیب ہو, مجھے اللہ کے نبی کی خاتم زیارت نصیب ہو. لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی کی خاتم زیارت ہونا ایک غیر اختیاری امر ہے, ایک غیر اختیاری امر ہے. ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی خاتم زیارت کریں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو زیارت کروا دے یہ سونے پر سہاگا. لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایسا طریقہ بتلاتا ہوں کہ اس طریقے کو اپنانے کی بنیاد پر تم ہر گھڑی ہر لمحہ جب چاہو اللہ کے نبی کی جسمانی تو نہیں لیکن روحانی زیارت ضرور کر سکتے ہو. اور وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرو تو یہ تصور کرو کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے, یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. جب یہ اس طریقے کا تصور کرو گے, اس سنت کا استحضار کرو گے تو تمہیں جسمانی تو نہیں لیکن روحانی جو ہے اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوگی. جیسے دنیا کے اندر کسی آدمی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے کسی عمل کو وہ اپناتا ہے تو اگرچہ وہ سامنے نہیں ہوتا لیکن اس کی شکل و صورت فوراً اس کے ذہن میں آ جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اللہ کے نبی کی سنتوں پر تصور کے ساتھ محبت کے ساتھ عمل کرے گا تو روحانی اعتبار سے گویا اس کو ایک طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوگی. اسی لیے حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو ہے نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں. 105 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں آپ کو ایک قیمتی نسخہ بتلاتا ہوں جس کو نسخہ کیمیا کہا جاتا ہے. اور وہ نسخہ کیمیا یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرو تو اس وقت یہ استحضار کرو کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. ایک تو ہے سنت پر عمل کرنا اور ایک ہے سنت کا استحضار کرنا. دیکھو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے, کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے اور چاہے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو ہر انسان کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتا ہے, کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہے.
تو ہاتھ دھونے کی بنیاد پر سنت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن ہاتھ دھونے سے پہلے انسان یہ تصور کر لے کہ میں اس لیے ہاتھ دھو رہا ہوں کہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، اس لیے میں ہاتھ دھو رہا ہوں۔ جب کھانے کے بعد ہاتھ دھو تو اس وقت یہی خیال کرے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ دھوتے تھے، اس لیے ہاتھ دھو رہا ہوں۔ مسجد میں داخل ہو تو اس وقت سنت طریقہ یہ ہے کہ دعا پڑھتے ہوئے جو ہے داہنے پاؤں کے ذریعے سے داخل ہو، اور اس وقت انسان یہ تصور کرے کہ میرے نبی مسجد میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اس لیے یہ میں دعا پڑھ رہا ہوں کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اور پھر داہنا پاؤں رکھتے وقت یہ تصور کرے کہ میرے نبی داہنا پاؤں رکھتے تھے مسجد میں داخل ہونے کے وقت، اس لیے میں داہنا پاؤں رکھتا ہوں۔ اگر اس تصور کے ساتھ سنت پر عمل کرو گے تو اللہ اس عمل کے اندر اتنی برکتیں پیدا فرمائے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے کتنے فائدے ہوں گے؟ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی مرتبہ تم تصور کرو گے اتنی مرتبہ اللہ کے نبی کا درود زبان پر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کثرت درود پڑھنے کی بنیاد پر اللہ کے نبی کی محبت بھی نصیب ہوگی، اور دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں بھی دور ہوگی، اور کل میدان قیامت میں اللہ کے نبی کی سفارش نصیب ہوگی۔ اور کل میدان قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شمار ہمارا ان لوگوں میں فرما دیں گے جو دنیا میں کثرت سے درود پڑھنے والے تھے۔ اس لیے کہ اگر انسان ہر سنت پر عمل کے وقت یہ تصور کرے کہ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی درود ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہو گیا، تو آپ اندازہ لگائے کہ 24 گھنٹے میں آپ کتنی مرتبہ درود پڑھو گے، تو اتنی مرتبہ درود پڑھنے کے کتنے فائدے حاصل ہوں گے۔ اور جب اتنی مرتبہ درود پڑھو گے تو اتنی مرتبہ اللہ کے نبی کا نام زبان پر آئے گا، اور جن کا نام کثرت سے زبان پر آتا ہے نا تو ان کی محبت بھی اترتی ہے اور ان کے طریقے اپنانے کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر آج کثرت سے جن کا نام لیا جاتا ہے، آج ان کے طریقے ہمارے نوجوان اپنا رہے ہیں۔ ہیرو کے، ایکٹروں کے جگہ جگہ پر ان کے فوٹو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمارے موبائل میں بھی یہ چیزیں، ہماری زبانوں پر بھی ان کے نام، ہماری اسکولوں کے اندر بھی ان کے نام پائے جاتے ہیں، ہمارے کھیل کے میدانوں میں بھی ان کے نام پائے جاتے ہیں۔ تو آج ہمارا نوجوان ان کی طرح بال کٹواتا ہے، ان کی طرح کی پھٹی پرانی جو ہے پتلون پہنتا ہے، ان کی جیسی کیپ پہنتا ہے، ان کے جیسے کپڑے پہنتا ہے، جن کے تذکرے زیادہ ہوتے ہیں، جن کے نام زیادہ لیے جاتے ہیں، آج ان کا طریقہ انسان کی زندگی کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اگر دن میں 50 مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی، آپ کا نام مبارک ہماری زبان پر آئے گا، میرے بھائیوں یقینی طور پر اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہوگی۔ جب دنیا داروں کے نام زبان پر آتے ہیں، ان کے تذکرے کثرت سے سنتے ہیں تو ان کے طریقے زندگی میں آ جاتے ہیں، تو اتنا بڑا نورانی اور پیارا نام ہماری زبان پر آوے اور ان کے طریقے ہماری زندگی میں نہ آوے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کی ایک روایت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان میری سنتوں پر عمل کرے گا، جو انسان میری سنتوں کی محافظت کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اکرمہ اللہ باربع خصال، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اکرام فرمائیں گے۔ دیکھو اللہ اکرام فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی ہماری تعظیم کرتا ہے، کوئی ہماری عزت کرتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن جس کا اکرام اور جس کی عزت اللہ کر لے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان میری سنتوں پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چیزوں کے ذریعے سے اس کا اکرام فرمائیں گے۔ کون سی 4 چیزیں؟ نمبر 1، المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیں گے، نیک لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے۔
دنیا کے اندر کتنے اللہ کے نیک بندے اس سے پہلے ہماری آنکھوں سے گزر چکے، ہم نے کبھی ان کو نہیں دیکھا. شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے علاوہ دیگر بہت سارے بزرگان دین جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن آج ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. کیوں؟ وہ سنتوں پر عمل کرتے تھے، تو ان کی برکت سے اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی. والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، سنتوں پر عمل کی بنیاد پر جو فاسق اور فاجر اور بدکار قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو ہے ہمارا رعب ڈال دے گا. سنتوں پر عمل کی بنیاد پر کوئی ان کو چھیڑ نہیں سکے گا، چاہے کتنی ان کے پاس طاقت ہو. نمبر 3، وسعت فی الرزق، اللہ رزق کے اندر وسعت عطا فرمائے گا. رزق میں وسعت کے لیے ہم کتنے طریقے اپناتے ہیں، دنیا میں ہم اپنے آپ کو کتنا ٹھکاتے ہیں، کتنا کھپاتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے نبی کے اس فرمان پر اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے جتنا ہم اپنے آپ کو تھکاتے ہیں. اور ظاہری اعتبار سے ہمیں فائدے نظر آتے ہیں، ہمیں بے انتہا یقین ہونا چاہیے کہ اگر سنتوں پر عمل کریں گے ہمارے رزق میں وسعت ہوگی. اور چوتھی چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، والثقۃ فی الدین، سنتوں پر عمل کی بنیاد پر اللہ دین میں مضبوطی عطا کرے گا. تلاوت کی توفیق ہوگی، نمازوں کی توفیق ہوگی، سجدوں کے اندر مزے نصیب ہوں گے اور نمازوں کے اندر جان پیدا ہوگی. والثقۃ فی الدین، دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سنتوں پر ہمیں عمل نصیب فرماوے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک طریقوں کو سیکھ کر جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.